بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ 27 جولائی 2025۔ عنوان ہے نتیجے کا فقدان۔ لاکھوں کی تعداد میں قرآنی مطبوعات مختلف زبانوں میں چھپ کر ہر جگہ پھیل رہی ہیں۔ ان تمام کوششوں کا واحد نشانہ یہ تھا کہ قرآنی ذہن رکھنے والے افراد پیدا ہوں، لیکن راقم الحروف کی معلومات کے مطابق مطلوب قرآنی افراد کا کہیں وجود نہیں۔ اپنے اسی طرح کے تجربے کو میں نے اپنے ایک مضمون میں اس طرح اس عنوان کے تحت شائع کیا تھا: بھیڑ کے درمیان سناٹا۔ نتیجے کے اس فقدان کا سبب کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ یہ تمام سرگرمیاں حضرت عائشہ کے اس قول کا مصداق بن رہی ہے: انہوں نے قرآن پڑھا مگر انہوں نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس معاملے کی مزید توضیح ایک حدیث رسول سے ہوتی ہے۔ جبیر بن نفیر سے منقول ہے کہ عوف بن مالک الاشجعی کہتے ہیں کہ ایک روز ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور فرمایا: وہ وقت آنے والا ہے جب کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ انصار میں سے ایک شخص زیاد بن لبید نے کہا: اے خدا کے رسول، کیا علم ہم سے اٹھا لیا جائے گا حالانکہ ہمارے درمیان خدا کی کتاب ہے اور ہم اپنے بچوں اور عورتوں کو اس کی تعلیم دے رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں تم کو مدینے کا سمجھدار آدمی سمجھتا تھا۔ یہود و نصارہ کیا تورات و انجیل نہیں پڑھتے؟ پھر بھی اس کی باتوں پر ان کا عمل نہیں ہے۔ جبیر بن نفیر کی ملاقات شداد بن اوس سے ہوئی۔ انہوں نے ان کو یہ حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا کہ عوف نے سچ کہا۔ پھر شداد نے کہا: جانتے ہو علم کا اڑ جانا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ شداد نے کہا: اس کے برتن کا چلا جانا، ذہاب اوعیتہ۔ اس حدیث میں یہ الفاظ بہت بامعنی ہیں کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ یہاں علم سے مراد انطباق کا علم ہے، یعنی قرآن کو اپنے حالات پر منطبق کیے بغیر مجرد انداز میں پڑھنا۔ موجودہ زمانے میں جو واقعہ پیش آیا وہ یہی تھا۔ قرآن کو لوگ غیر انطباقی انداز میں پڑھنے لگے۔ وہ قرآن کو انطباقی انداز میں نہ پڑھ سکے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن کو پڑھنے کے باوجود ان کا ذہن ایڈریس نہ ہو سکا۔ اس قسم کا درس قرآن یا مطالعہ قرآن آدمی کو خوش عقیدگی تو دے سکتا ہے، لیکن اس سے مطلوب قرآنی افراد پیدا نہیں ہو سکتے۔ مذکورہ روایت میں برتن اوعیہ سے مراد یہ صلاحیت ہے کہ آدمی اپنے حالات کے اعتبار سے قرآن کا انطباق دریافت کر سکے۔ الرسالہ، مئی 2014، مولانا وحید الدین خان۔ آرٹیکل فنش۔
جی آ، یہ آرٹیکل آ، آج کی جو حدیث بیان کی گئی ہے اس کو بالکل ہی آج ہم پریکٹیکلی اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ علم کو اٹھا لینے کا کیا مطلب ہے ہماری سوسائٹی میں. ایک کہ قرآن کے نام لینے والے تو بہت زیادہ ہیں، اور اسی طرح قرآن کو عربی ٹیکسٹ میں بھی پڑھنے والے لوگ ہیں، لیکن مائنڈ سیٹ قرآن والا وہ دکھائی نہیں دیتا ہے. جیسے کہ ہم حیدرآباد میں ہی دیکھا تھا میں کہ اکثر گھروں پہ لکھا ہوتا ہے ھذا من فضلی ربی، لیکن اس آیت کو میں دیکھتا ہوں تو وہ پوری آیت یہ ہے کہ دنیا کی جو نعمت ہے وہ بطور امتحان ہے. تو پوری آیت تو یہ ہے کہ جو سطح ملی حضرت سلیمان علیہ السلام کو، وہ باقاعدہ نعمت امتحان کے لیے ہے، یعنی سطح بھی حکومت بھی. لیکن دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کو ایز اے وہ رائٹ تو نہیں، ایز اے وہ ریوارڈ، ہاں، کہ یہ ہم کو خدا کی طرف سے ایک ریوارڈ کے طور پہ ملا یہ عالیشان گھر. تو اسی طرح کی قرآن کی آیت گھر پہ لگی ہوئی ہے، لیکن اس آیت کا جو مطلب ہے وہ بالکل ہی کھویا ہوا ہے. تو کتنا زیادہ میننگ لیس ہو چکی ہے مسلمان کا مائنڈ سیٹ بھی، اور وہ قرآن جس میننگ کے لیے آیا ہے وہ اس کا الٹا میننگ ہو رہا ہے. تو یہی ہر معاملے کے ساتھ ہے نا، ہر آیت قرآن کے ساتھ. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک وہ ہوتا ہے جیسے پری مائنڈ، یعنی مائنڈ قرآن کو پڑھنے سے پہلے بھی مائنڈ بننا ضروری ہے. جیسے کوئی بیج ڈالتے ہیں کھیت میں تو ڈائریکٹ کھیت میں نہیں ڈال دیتے ہیں بیج، اس سے پہلے اس کو کھیت میں ہل چلانا ہوتا ہے. اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے بھی ایک اسٹیپ ہے کہ انسان کا مائنڈ کو وہ بتایا جائے کہ قرآن جو ہے وہ اس کا ریئل ایم کیا ہے، وہ کیا مائنڈ سیٹ بناتا ہے. اگر یہ کلیئر ہو تو قرآن ہر معاملے میں گائیڈ بن جائے گی. لیکن آج کیا ہے، جو قرآن کے مین ایم تھے وہ بعد کے دور میں وہ سارے ہی ختم ہو گئے. جیسے قرآن کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ آخرت کا مسئلہ ہے، خدا کے سامنے حاضر ہونے کا، کہ خدا ہمارے حق میں کیا فیصلہ کرے گا اور کیا نہیں. لیکن یہ جو سب سے مین پوائنٹ ہے وہ آج پوری طرح سے ختم ہو چکا ہے. جیسے ہم سنتے ہیں ہم مسلم گھر میں ہیں تو جنت تو جانا ہی ہے، یا پھر ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو جنت تو ویسے ہی ریزرو ہو گئی ہے، اور نہیں تو شفاعت تو ہے ہی. تو آخرت کا مسئلہ آلریڈی سالوڈ ہو چکا ہے. جو قرآن سب سے زیادہ جس پہ زور دیتا ہے، تو جب سب سے مین چیز ہی کٹ گئی تو اب قرآن سے لینا کیا ہے؟ یا تو قرآن سے یہی لینا ہے تھوڑی برکتیں حاصل ہو جائیں، یا پھر تھوڑے ثواب. ایک رہسیہ میں یہ کانسیپٹ ہے ثواب کا کہ ہم پڑھتے ہیں تو آخرت میں وہ مل جائے گا. تو یہی چیز لینے کے لیے لوگ پڑھتے ہیں، نہ کہ ریئل گائیڈنس کے لیے. کیونکہ گائیڈنس کی ضرورت تب پڑے گی جب کوئی مقصد سامنے ہو، لیکن وہ جو سب سے اہم تھا وہی ختم ہو چکا ہے میرے حساب سے. تو یہی میں سمجھ پایا ہوں کہ لوگ قرآن پڑھ کے بھی قرآن سے دور کیوں ہیں. کیونکہ قرآن پڑھنے کی ضرورت ہی ختم ہو گئی ہے. کیونکہ جس کام کے لیے قرآن آیا تھا وہ تو آلریڈی سالوڈ ہو چکا ہے. تو یہی میری اس آرٹیکل سے لرننگ.
बहुत अच्छा। जी, अहमद फरीद भाई, आप कुछ जी लर्निंग शेयर। जी हम अपना टेक आपका कौन? एक मिनट फरीद भाई, एक सेकंड। हाँ हाँ मीर की अम्मी है, मीर की अम्मी है सबा बाजी। अच्छा ठीक है, ठीक। तो मीर हम अपना लर्निंग्स और टीचिंग्स वहीं से शुरू करते जहाँ से सैफ भाईजान ख़त्म की। एक चीज़ जो हम लोग आज के दौर में देखते हैं ये कि कुरान को अरबी में पढ़ने का एक बहुत बड़ा कल्चर ऑल ओवर द वर्ल्ड एक फैला हुआ है। यहाँ तक कि बंगाल में बहुत जगह एक ये भी कल्चर है कि किसी का इंतकाल हो जाता है तो लोग जो जिनके यहाँ इंतकाल होता है वो बाकी लोगों को बुलाते हैं कुरान का पूरा पढ़ने के लिए अरबी में, शुरू से लेकर आखिर तक उसको पैसा भी देते हैं। तो एक बिजनेस एक इसको ये भी मिल गया है, एक रूप मिल गया है। तो इसी पर मौलाना लिखते हैं कि इससे होता क्या है, जो कुरान जो हमें इस बात बताना चाह रही है, जो सिखाना चाह रही है, वो हमारे अंदर तक नहीं आता है। और एक ट्रेडिशन, जैसा सैफ भाईजान बोले, एक सवाब का एक इसको रूप मिल के बस एक रह जाता। और आर्टिकल में जो आया है कि अ टाइम इज कमिंग व्हेन नॉलेज विल बी टेकन अवे, इंग्लिश में जो इसके अकॉर्डिंग अभी का जो दौर है वो कुछ सिमिलर सा ही है कि लोग बस कुरान को बस ख़त्म करने के एक रूप में पढ़ते हैं। बहुत कम उम्र से अरबी सीखते हैं, फिर शुरू से लेके आखिर तक एक बार पढ़ लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं, मगर जो उससे नॉलेजेस और टीचिंग्स होते हैं उसको नहीं लेते हैं। मौलवी को, बाकी इधर उधर के सोर्स को, आजकल तो इंटरनेट भी आ गया है, तो कुरान छोड़ के लोग वो सब सोर्सेस को पकड़ते हैं टीचिंग्स लेने के लिए, जिसकी वजह से क्या होता है, या तो कुछ चीज़ें गलत आ जाती है या तो आधी अधूरी आ जाती है, जिससे थोड़ा थोड़ा बिगाड़ होते होते बहुत बड़े लेवल पर एक समय के बाद बिगाड़ आ जाता है। और इसी पर एक वाक़या हुआ था, इसी चीज़ पर, अभी जुम्मा को ही जब मैं नमाज़ पढ़ने गया था, तब वहाँ तकरीर में बोला जा रहा था कि अगर आप बीमार हैं या सफ़र में हैं, मगर कुरान जब मैं जैसे कुरान का जो वो ऑडियो जो है वो मैं जब सुन रहा था, उसमें मैंने ये बात शायद से बिलाल मामा को भी ये चीज़ भेजा था शायद से, जहाँ तक याद है, कि बहुत जगह नमाज में ये आया है कि आप अगर इन सिचुएशंस में हैं, जैसे बीमार है या सफ़र में, तो आप नहीं पढ़ सकते हैं। मगर वही तकरीर में इस चीज़ को एकदम उल्टा बताया जा रहा था कि अगर आप बीमार हैं और सफ़र में तब भी नहीं पढ़ेंगे, तब आपको गुनाह मिलेगा, जहन्नम मिलेगा एंड ऑल। तो यही सब चीज़ होता है जब हम लोग कुरान के टीचिंग्स को, एक्चुअल टीचिंग्स को छोड़ के हम लोग किसी और सोर्स पर डिपेंड हो जाते हैं।
اب قرآن کے ٹیچنگز کا ایک اور چیز یہ رہتا ہے، یہ چیز عبداللہ انکل میرے کو بولے تھے ایک بار جب ہم ڈاؤٹ پوچھے تھے ان سے سنڈے میٹنگ میں، جو کولکتہ سی پی ایس ٹیم کے کوآرڈینیٹر ہیں. انہوں نے ایک بات میرے کو بولا تھا کہ جو ایک سیکر ہوتا ہے، جو ایک ریالٹی کو سیکھ کرنے والا انسان ہوتا ہے، وہ کسی بھی چیز کو ریڈ کرتا ہے، پڑھتا ہے اپنے اندر ایک ٹرانسفارمیشن لانے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ عبداللہ انکل یہ بولے تھے کہ ہم بھی جب قرآن پڑھیں تو غور و فکر کے ساتھ مطلب اس کا سمجھ کے پڑھیں، تاکہ وہ ٹرانسفارمیشن ہم اپنے اندر لا سکیں. تو ان کو بھی مدد کر سکیں. تمہارا آڈیو کٹ جا رہا ہے بیچ میں میر. ہاں آڈیو کٹ جا رہا ہے. سمجھ کے پڑھیں، اس کے بعد سمجھ کر پڑھے، غور فکر کر کے پڑھے، خود کے اندر ایک ٹرانسفارمیشن لانے کے لیے پڑھیں. عبداللہ انکل یہ بھی بتائے تھے کہ قرآن میں بہت بار ایک ٹرم آیا ہے، اے ایمان والو ایمان لاؤ. تو ان کے اکارڈنگ یہ ہے کہ ایمان والوں کو ایمان لانے اس لیے کہا گیا کہ وہ اسے بار بار پڑھ کے، بار بار غور و فکر کر کے، اور اپنے جو ان کے جو لائف ایکسپیرینسز رہے ہیں ان سے کنیکٹ کر کے اپنے اندر ایک ٹرانسفارمیشن لا پائیں، ایک کلیئرٹی لا پائیں، اور دوسروں تک وہ اس بات کو رکھ پائیں. اور بھی کسی نئی چیز کو گریسپ کرتا ہے، کسی بھی نئے نالج کو لیتا ہے، چاہے وہ پہلا بار لے، دوسرا بار لے، تیسرا بار لے، بار بار کسی نالج کو لے، وہ اس نالج کو اپنے کسی لائف کے ایکسپیرینس سے یا انسیڈنٹ سے کنیکٹ کر کے لیتا ہے. کبھی کسی چیز کو کبھی خود کے ساتھ اگر ایسا گھٹنا ہوا تو وہاں سے کنیکٹ کرے گا. اس سے کیا ہوتا ہے، اس کے تھاٹ پروسیس میں ایک چینج آتا ہے اور دھیرے دھیرے ایک ٹرانسفارمیشن آتا ہے. اور اس طرح کے کنیکٹڈ لرننگ سے، اپنے لائف ایکسپیرینس کے کنیکٹڈ لرننگس سے جو ٹرانسفارمیشن آیا، اسی چیز پر فوکس کرنے مولانا بولے ہیں اس آرٹیکل میں، کہ ہم لوگ صرف اس چیز پر نہ رہ جائے کہ یہ ٹیکسٹ ہے اور اسے ہمیں پڑھ دینا ہے. ہمیں اس کو پڑھنا ہے، غور فکر کرنا ہے، سیکھنا ہے، اور خود کے اندر ایک ٹرانسفارمیشن لانے کا کوشش کرنا. تو یہی تھا میرا آج کا ٹیک اوے. ہیلو. جی سب آپ پہ آرٹیکل پڑھی ہے؟ آرٹیکل آپ پڑھے ہیں یا دوبارہ ایک بار ریڈنگ کریں ہم لوگ آرٹیکل؟ امی کو یوز کرنے آئے گا تب نا، محرین رہتی بھی نہیں بتانے کے لیے. گائیڈ کرے. امی دیکھو وہاں مائک کا ایک مائکرو فون جو رہتا ہے نا، اس میں ایک بٹن ہوگا، اس کو دابنے سے بولو گی تو سنائی دے گا. وہاں اگر ریڈ کر کے آ رہا ہے تو مطلب بند ہے، گرے کر کے بلیک کر کے آ رہا ہے مطلب مائک کھلا ہوا ہے. تو فیاض بھائی، میں اپنی لرننگ رکھتا ہوں. بیسیکلی میرے حساب سے تو آرٹیکل بہت ہی کلیئر ہے، ایکسپلینیٹری ہے. سیف بھائی ابھی آپ سب آپ کو میوٹ کر دیجیے. تو ابھی اس میں جو پوائنٹ ہے وہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ہم کو ایک سوال ہے اس میں بیسیکلی، پھر آپ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیے گا تو ہم لوگ انشاءاللہ وہاں سیکھیں گے. جو نالج، اس میں ایک بات ہے کہ قرآن کو اپنے لائف پہ اپلائی کرنے کی بات ہے نا. تو لوگ نارملی آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ
قرآن کو پڑھتے ہیں اور اپنے یا تو اپنے جیون میں اپلائی کرتے ہیں قرآن کے اس کو، تو وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ اپلائی کرتے ہیں. مطلب قرآن میں ایک بات ان کو مل گئی جو کہ ان کا جو سچویشن چل رہا ہے، جس بات کو وہ سوچتے ہیں، جس طرح سوچتے ہیں، اس کے سپورٹ میں جو بات ان کو مل جاتی ہے اس کو وہ لے لیتے ہیں اور اس کو کہیں گے کہ یہ قرآن میں سے یہ والی بات آ رہی ہے. فار ایگزامپل اگر کہوں تو جیسے ریٹیلیشن کا پرمیشن ہے نا، مگر صبر کو اس سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے. صبر کرنا بہتر ہے مگر ریٹیلیشن کا بھی پرمیشن ہے. تو ایک آدمی اس کو یوٹیلائز کر کے ریٹیلیشن کو جسٹیفائی کرتا ہے یا بدلہ لینے کو جسٹیفائی کرتا ہے. تو اس طرح سے بہت سے لوگ ہیں جو کہ مطلب قرآن کو جب اپلائیڈ میں بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو ویسے پڑھتے ہیں. تو اس کے بارے میں فیاض بھائی یہاں پر یہ جو ایشو ہو رہا ہے سماج میں، اس کو کیسے کریکٹ کیا جائے؟ میں کچھ ایڈ نہیں کر پاؤں گا. آرٹیکل میرے لیے سیلف ایکسپلینیٹری ہے، تو کچھ الگ سے میں اس میں ایڈ نہیں کرنا چاہ رہا فیاض بھائی اپنے طرف سے. تو آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک. آپ کے کوشچن کو بعد میں لیتے ہیں. جی میں کچھ باتیں بتاتا ہوں، اوکے پھر ہم آپ کے کوشچن کو بھی لیں گے. اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. آرٹیکل کا عنوان ہے نتیجے کا فقدان، لیک آف آؤٹ کم یا لیک آف ریزلٹ. تو مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے فرید بھائی نے جس طرح کہا کہ ایک تو جو ہے لوگ قرآن خوانی کرواتے ہیں گھروں میں، آیت کریمہ اور ختم قرآن وغیرہ کی مجلسیں جو ہے بہت پہلے سے مسلمانوں میں رائج ہے. اسی طرح جو ہے جب مدارس کا مومنٹ آیا ہمارے سب کانٹیننٹ میں مولانا قاسم نانوتوی کے بعد، دیوبند مومنٹ جو ہے مدرسہ مومنٹ، اس کے بعد جو ہے تھوڑا سا ڈیولپمنٹ ہوا. یعنی پہلے لوگ صرف قرآن خوانی کرتے تھے، اس کے بعد مدرسہ مومنٹ کی وجہ سے لوگ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا اور قرآن کی عربی سیکھنا، اس طرح کی جو ہے بہت ساری مومنٹ مسلمانوں میں چلی. شاہ ولی اللہ دہلوی سے لے کر اب تک وہ جاری ہے. ابھی قریب میں جو ہے مولانا عبد الکریم پاریک صاحب ناگپور، وہ بھی جو ہے ایک بڑے آئیکن تھے کہ مسلمان جو ہے قرآن کو ٹرانسلیشن سے پڑھے. تو ایک تو فینومینل وہ ہے جو ہم دیکھ رہے تھے کہ ختم قرآن کرتے ہیں اور عربی ٹیکسٹ کا ناظرہ کرتے ہیں اور اس کو ختم کرتے ہیں. اس میں تھوڑا سا ڈیولپمنٹ آیا تو پھر ڈاکٹر فرحت ہاشمی اور مولانا عبد الکریم پاریک صاحب اور اس طرح کے جو ہے صلاح الدین صاحب، ایسے بہت سارے لوگوں نے جو ہے نا یہ بھی شروع کیا کہ نان عربس کو جو ہے عربی سیکھنا چاہیے، عربک لینگویج سیکھنا چاہیے تاکہ قرآن کو ڈائریکٹ سمجھے. تو یہ بھی ایک اچھا ڈیولپمنٹ تھا، ویلکم ڈیولپمنٹ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کم سے کم جو ہے معاملہ عربی عبارت، عربی لائن پڑھنے سے ترقی کر کے یہاں پہنچا کہ اب عربی زبان سیکھی جائے. تو پوری دنیا کے اندر ایسے بہت سارے انسٹیٹیوٹ ہیں جو ہمارے ینگ لوگوں کو، مرد اور عورتوں کو جو ہے عربی زبان سکھا رہے ہیں تاکہ وہ قرآن کو ڈائریکٹ عربی سے پڑھ کر سمجھ سکیں. تو یہ ایک اچھی بات ہے. تو اس آرٹیکل میں مولانا جو کہہ رہے ہیں کہ یہ دوسری بات کے بارے میں ہی کہہ رہے ہیں کہ ڈیولپمنٹ تو پازیٹیو ہے لیکن جو ہے وہ انف نہیں ہے، پروڈکٹیو نہیں بن سکا. مولانا شبیر احمد عثمانی اور شاہ ولی اللہ دہلوی اور اس دور میں جو فرحت ہاشمی وغیرہ جو لوگوں کو عربی زبان سکھا رہے ہیں، لیکن عربی زبان سیکھنے کے باوجود جو ہے قرآن سے جو لرننگ جو کرنا چاہیے تھا، جو لیسن جو لینا چاہیے تھا، وہ نہیں ہو پا رہا ہے.
تو مولانا اسی کو کہہ رہے ہیں نتیجے کا فقدان ہے، یعنی قرآنی پرسنالٹی جو ہے، قرآنک پرسنالٹی وہ بن نہیں پا رہی ہے۔ لوگ عربی بھی سیکھ رہے ہیں اور جلسے بھی بہت ہو رہے ہیں، تو اس کا ریزن کیا ہے مولانا اس آرٹیکل میں بتانا چاہ رہے ہیں۔ تو مولانا کہہ رہے ہیں کہ اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ نے عربی زبان بھی سیکھ لیا، مدرسے سے عالم کی ڈگری بھی لے لی، یا کسی اس طرح کے انسٹیٹیوشن سے عربی زبان بھی سیکھ لی، لیکن آپ نے اپلائیڈ ورژن میں قرآن کو نہیں سمجھا۔ ڈے ٹو ڈے لائف کے ایکسپیرینس کے لیے آپ کو جو ہے قرآن سے کوئی گائیڈنس نہیں ملا، تو عربی سیکھنے کے باوجود بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ کی شخصیت جو ہے وہ نہیں بنے گی جو قرآن بنانا چاہتا ہے۔ اس کی میں کچھ مثالوں سے آپ کو سمجھانے کی میں کوشش کروں گا۔ جیسے سورہ کہف کا واقعہ ہے قرآن کے اندر، اصحاب کہف کا واقعہ، کہ وہ لوگ غار میں تقریباً 300 سال تک سوتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ جو ہے ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی ہے کہ ہم نے جو ہے کچھ نوجوانوں کو 300 سال پلس سلیپ دیا اور پھر اس کے بعد اٹھایا ان کو۔ تو یہ ایک واقعہ ہے جو بہت مشہور ہے، لیکن جب ہم اس واقعے کو پڑھتے ہیں رمضان میں یا رمضان کے بعد، یا بہت سارے لوگ جو ہے ہر جمعہ کو سورہ کہف گھروں میں پڑھتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں حکم بھی ہے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت ہونا چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ واقعہ کہف کی اسٹوری میں ہمارے لیے لیسن کیا ہے؟ تو میں نے اس پر بہت غور کیا، تو غور کرنے کے بعد اس رمضان میں ایک بات سمجھ میں آئی، جو کہ ایک حدیث میں اس طرح بتائی گئی ہے کہ بدا الاسلام غریباً وسیعود کما بدا فتوبہ للغربا۔ اسلام جو ہے اسٹرینج حالت میں شروع ہوا اور پھر دوبارہ وہ جو ہے اسٹرینج ہو جائے گا۔ تو ایسے اسٹرینجرز کے لیے جو ہے رسول اللہ کہتے ہیں کہ میری گریٹنگ ہے، یعنی آدمی اس قرآن اور حدیث کو سمجھے اور دنیا میں کوئی سمجھنے والے نہ ہو، لوگوں کو صرف اس کے تجوید اور اس کے عربی زبان سیکھنے کی خواہش ایک اسٹائل بن گئی ہو، اس وقت ایک آدمی اس کو اسپرٹ کے ساتھ لے رہا ہے، تو گویا کہ وہ جو ہے بہت ہی کمیاب اور جو ہے نا ریئر پرسنالٹی ہے۔ تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جو ہے اسلام جب شروع ہوا تو بہت ہی ریئر لوگوں نے اس کو یہ کیا تھا، ویلکم کیا تھا، تو بعد میں بھی ایسا ہوگا کہ لوگ جو ہے ایز اے کلچر کے تو اس کو خوب اپنائیں گے، عربی زبان سیکھیں گے، برقع اور عربی ابا پہنیں گے، اور جمعہ میں خاص کلچر کو جمعہ کے دن اپنائیں گے، تو ایک کلچر کے طور پر تو اسلام رہے گا، لیکن واقعی قرآن جو پرسنالٹی بنانا چاہتا ہے وہ نہیں اس کو بنانے میں لوگوں کو دلچسپی نہیں ہوگی۔ تو سورہ کہف کا گویا کہ جو ہے ایک اینگل یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آدمی جو ہے ایسی اپنی پرسنالٹی بنائے کہ وہ جو ہے ہرڈ کے پیچھے نہ رہے، ہرڈ مینٹالٹی اس کی نہ ہو۔ یعنی سورہ کہف کے نوجوانوں کا جو ذکر ہے کہ وہ چاہے تو ہرڈ مینٹالٹی کو بھی فالو کر سکتے تھے، یعنی بھیڑ جدھر جا رہی ہے ادھر چلو، بھیڑ جو کر رہی ہے وہ کرو، یعنی سب ہاتھ میں تسبیح لیے اور جو ہے عربی ابا پہنے جو ہے مسجد میں یہ لگا رہے ہیں، کیوں لگا رہے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے یہ بہت بڑا کام ہے۔ تو ایسے وقت میں یہ کرنا کہ آدمی جو ہے گہرائی کے ساتھ قرآن و حدیث کو پڑھے اور اپنی پرسنالٹی میں اس کو اتارے، یعنی اس کے اندر اسپرچولیٹی ہو، ربانیت ہو، جبکہ لوگ جو ہے ایکسکلوزیو تھنکنگ کو اپنائے ہیں، وہ انکلوزیو تھنکنگ کو اپنائے۔ قرآن ہر جگہ یہ کہتا ہے کہ جو ہے اللہ کی تھنکنگ کیا ہے، اللہ کی تھنکنگ جو ہے انکلوزیوٹی ہے، یعنی سارے انسانوں کے ساتھ ویل وشنگ کرنا، سارے انسانوں کا خیر خواہ بننا، سارے انسانوں کے لیے بھلائی چاہنا، سارے انسانوں کو جو ہے ان کی ایذا کے باوجود ان کے لیے ویل وشر بننا، یہ جو ہے انکلوزیو مائنڈ ہے۔ تو انکلوزیوٹی کو جو ہے جب لوگ کوئی امپورٹنس نہ دے رہے ہوں،
ہر ایک ایکسکلوزیوٹی کے راہ پر چل پڑا ہو، تو ایسے وقت میں جو ہے انکلوزیو تھنکنگ کو اپنانا، پورے گلوب کے لوگوں کے لیے دعائیں کرنا، اپنے ملک کے سارے انسانوں کے لیے دعائیں کرنا، ان کے دین اور دنیا کا جو ہے ان کے ساتھ جو ہے کیا کہتے ہیں ہائی ویل وشنگ کا معاملہ کرنا، دین اور دنیا کو لے کر ان کے لیے دعائیں کرنا، اور ان کے لیے ایجوکیشن موومنٹ چلانا، ان کے بیکورڈنیس کو دور کرنا، ان کا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کرانا، ان کا سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ زندہ کرنا، اس طرح کے کام۔ جبکہ آپ دیکھیں گے کہ مسلمان جو ہے ہر جگہ ایکسکلوزیوٹی کے راستے پر ہے، یعنی وہ کوئی ٹرسٹ بنائیں گے لوگوں کو مدد کرنے کے لیے تو صرف مسلمان کو کریں گے، وہ مسجد میں کوئی نیک کام کریں گے تو صرف مسلمان کے لیے کریں گے۔ تو ہر معاملے میں آپ دیکھیں گے کہ مسلمان جو ہے ایکسکلوزیوٹی کے راستے پر چل پڑے ہیں کہ اپنی کمیونٹی تو، لیکن خدا کی تھنکنگ کیا ہے؟ صبغت اللہ جس کو قرآن کہتا ہے، اللہ کا کلر، اللہ کا کلر یہ ہے کہ آدمی کے اندر انکلوزیو تھنکنگ آئے، وہ جو ہے جنرل ویل وشر بن جائے، وہ لوگوں کے لیے ٹرین بس اور جو ہے روڈ اسکول کالج میں ہر جگہ اس کا بیہیویئر سے یہ پتہ چلے کہ واقعی اللہ والا انسان ہے، یہ انسانوں کا جو ہے ویل وشر ہے۔ تو اصحاب کہف کا واقعہ تو سب لوگ پڑھتے ہیں، لیکن اصحاب کہف کی طرح انکلوزیو تھنکنگ کو نہیں اپناتے، یعنی اصحاب کہف اپنے زمانے کے اسٹرینج پرسن بن گئے تھے چونکہ ان کے اندر انکلوزیو تھنکنگ آ گئی تھی۔ تو سارے مسلمان ایکسکلوزیوٹی کی طرف جا رہے ہیں، تو اپنے آپ کو انکلوزیوٹی کی طرف لے جانا، یہ جو ہے سورہ کہف کا سبق ہے۔ اصحاب کہف نے جو ہے یہی کیا، اپنے بندوں کے ساتھ، اپنے کو سٹیزن کے ساتھ، ان کے سامنے خدا کی بات بتائی، ان کو آخرت کی بات بتائی، ان کے اندر جو ہے ایکسکلوزیوٹی کو ختم کر کے انکلوزیوٹی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ یہ اصحاب کہف کا میسج ہے۔ تو یہ میسج تو ہم لیتے نہیں، اس طرح کے اسٹرینجر بننے کی کوئی دلچسپی نہیں ہے جس طرح کے اسٹرینجر اصحاب کہف تھے، بلکہ ہم ان کے اپوزٹ جو ہے ایٹیٹیوڈ کو اپنا رہے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے آپ قرآن کو پڑھتے جائیں گے تو ہر بات میں، ہر پیراگراف میں جو ہے ایک اس کا اپلائیڈ ورژن ہے۔ قرآن نے ایک سینیریو میں وہ کام کیا یا وہ گائیڈنس دی، لیکن جو ہے وہی سینیریو جو ہے فارم بدل کر، شکل بدل کر جو ہے آج بھی موجود ہوتا ہے۔ تو اس ڈفرینٹ سینیریو پر قرآن اور حدیث کو پڑھ کر اپلائی کرنا، اس طرح کی اسٹڈی کرنے سے جو ہے قرآن جو ہے ایک زندہ کتاب بنتی ہے، ورنہ جو ہے قال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، قیامت کے دن جو ہے پیغمبر کہیں گے کہ اے میرے رب، میری اس قوم نے اس قرآن کو ابینڈن کر دیا تھا، اس کو چھوڑ دیا تھا، یعنی اس کا ناظرہ تو پڑھ رہے تھے اور اس کی عربی تو سیکھ رہے تھے، لیکن اس کو اپلائیڈ ورژن میں جو ہے سمجھنے کی ان کو خواہش نہیں تھی، بس ایک کلچر اور ایک جو ہے شو آف کے طور پر جو ہے ہم بھی صاحب علم ہیں، ہم بھی عربی زبان جانتے ہیں، ہم کسی سے پیچھے نہیں ہیں، یہ شو کرنے کے لیے تو ان لوگوں کو دلچسپی تھی، لیکن قرآن کی جو اسپرٹ ہے اس کو اپلائیڈ وے میں اپنانے کی ان کو دلچسپی نہیں تھی۔ تو آج بھی کوئی بھی بندہ وہ مدرسے سے پڑھا ہوا ہو یا نہ ہو، اگر وہ قرآن کو جو ہے اپلائیڈ وے میں غور و فکر کرے روزانہ تھوڑا سا، تو ہر دن قرآن کا ہر پیراگراف اس کے لیے ایک اپلائیڈ اینگل یہ کرے گا، اویلیبل کروائے گا۔ لیکن چونکہ اس طرح کا مزاج نہیں ہے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑے لوگوں کا کام ہے، یہ تو ہم کر نہیں پاتے ہیں، تو نہ بڑے لوگ اس کو اپلائیڈ وے میں پڑھ پا رہے ہیں نہ چھوٹے لوگ۔ تو مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ بات کے دور میں یہ ہوگا کہ علم اٹھا لیا جائے گا، تو وہاں ایک کنورسیشن کو مولانا نے ذکر کیا کہ کیا مطلب ہے علم اٹھا لیا جائے گا، تو وہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ جو ہے اس کا کنٹینر باقی نہیں رہے گا، یعنی عربی زبان بھی رہے گی، قرآن اور حدیث اور انٹرنیٹ اور سارا ڈیٹا اویلیبل ہے، لیکن اس کے باوجود حدیث میں ہے کہ اس کا کنٹینر باقی نہیں رہے گا۔ تو سوال کیا گیا کہ کنٹینر باقی نہ رہنے کا کیا مطلب ہے، کنٹینر کا ڈس اپیئر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو شداد نے کہا کہ جو ہے اس کا اپلائیڈ ورژن کا مس ہو جانا،
یعنی لوگ جو ہے اپلائیڈ ورژن کو جاننے میں دلچسپی نہیں دکھائیں گے، حالانکہ وہ بہت ہی آسان کام ہوگا۔ قرآن خود کہتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ سورہ القمر میں اللہ تعالیٰ نے 10 سے 12 مرتبہ پوچھا کہ ہم نے قرآن کو اپلائیڈ وے میں سیکھنے کے لیے آسان کیا ہے کوئی اس کو اپلائیڈ وے میں سیکھنے کے لیے تیار؟ تو اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا یہ سوال کہ ہم نے قرآن کو اپلائیڈ ورژن میں سمجھنے کے لیے آسان کیا ہے تم میں کوئی اپلائیڈ ورژن میں سمجھنے کے لیے ریڈی؟ تو لیکن ایسا لگتا ہے کہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے صرف یہ ہے کہ ہم بھی کچھ جانتے ہیں، ہم بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ مولانا نے ایک صاحب کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ چپل کی دکان چلاتے تھے، فٹ ویئر کی، اور بہت ہی سکسیسفل یہ تھے، وہ فٹ ویئر ٹریڈر تھے وہ۔ تو مولانا سے ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مولانا سے کہا کہ جو ہے میں نے بھی جو ہے اب منتھلی میگزین نکالنا شروع کیا ہے، اسلامک میگزین۔ تو بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں ایک کامیاب فٹ ویئر ٹریڈر ہوں، لیکن جو ہے کب تک لوگوں کے جو ہے چرن چھوتا رہوں، مجھے بھی تو سماج میں کچھ اپنا اسٹیٹس بنانا چاہیے، کب تک میں جو ہے لوگوں کے چرنوں کو کی خدمت کرتا رہوں گا، یعنی ان کو فٹ ویئر پہناتا رہوں گا، میرا بھی تو کچھ اپنا ہونا چاہیے مقام سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر۔ تو اس لیے میں نے جو ہے ایک منتھلی اسلامک میگزین شروع کر دیا ہے تاکہ سماج میں مجھے اسٹیٹس ملے۔ تو بالعموم ہم دیکھیں گے تو لوگوں کا یہی حال ہے، لوگ جو ہے اپنی سوسائٹی اور اپنی کمیونٹی میں مقام بنانے کے لیے جو ہے اس طرح کا کوئی ایک کام شروع کرتے ہیں، تو وہ تو ان کو مل جاتا ہے، لیکن اصل جو قرآن کا جو اصل میسیج ہے، اصل جو اس کا کریکس اور کور یہ جو ہے فائدہ، اس سے جو ہے وہ دلچسپی رکھتے بھی نہیں ہیں، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ اپلائیڈ اس کے میننگ کیا ہے۔ حالانکہ جیسے کہ میں نے ذکر کیا سورہ القمر کی بات، کہ سورہ القمر میں اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو اپلائیڈ وے میں لینے کے لیے آسان بنایا ہے کوئی تم میں اپلائیڈ وے میں سمجھنے کے لیے تیار؟ یعنی قرآن کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک اپلائیڈ نصیحت ہے، اپلائیڈ تذکیر ہے، تو کیا تم میں ہے کوئی اپلائیڈ تذکیر کا جاننے کا ایسپرینٹ؟ کوئی تمہارے اندر اس طرح کی ایمبیشن اور ایسپریشن ہے کہ قرآن کا اپلائیڈ ورژن جان سکو تم؟ تو میں تیار ہوں اس کو سمجھانے کے لیے۔ تو امام ابن تیمیہ ہماری اسلامی تاریخ کے ایک بڑے عالم مانے جاتے ہیں، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو ہے تنہائیوں میں اللہ سے بار بار دعا کرتے تھے، یا مفہم سلیمان فہیمنی، اے حضرت سلیمان کو علم سکھانے والے مجھے بھی سکھا دے، یا معلم ابراہیم علمنی، اے حضرت ابراہیم کو ٹیچ کرنے والے تو مجھے بھی ٹیچ کر، مجھے بھی جو ہے لرننگ دے۔ تو ضرورت اب یہ ہے کہ ہم عام ہیڈ مینٹالٹی سے اوپر اٹھے، بھیڑ کے پیچھے جانے سے جو ہے اپنے آپ کو ہم اٹھا کر، جیسے رمضان شروع ہوتا ہے تو ایک دھوم شروع ہو جاتی ہے مسلمان محلوں میں، سماج میں، کہ کھانا پینا ہے، سحری کرنا ہے، اور مسجد میں تراویح پڑھنا ہے، لیکن ساروں کا کیس یہی ہوتا ہے کہ وہ ایکسٹرنل کور پر رک جاتے ہیں، ایک ایکسٹرنل لیول پر رکتے ہیں کہ بس بہت ساری سحری کر لی، اور جو ہے بہت ساری نماز پڑھ لی، اور بہت سارا افطار کر لیا، اور عید آئی تو بہت سارا پرچیزنگ کر لی، اسی پر رک جاتے ہیں۔ رمضان میں کیا کس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھا، اور کس لیے جو ہے کھانے پینے کی ایکٹیویٹی کو کم کر دیا، وہ جانتے ہی نہیں۔ اگر وہ جانیں گے تو سارا رمضان جو ہے وہ لرننگ اور جو ہے علم کا مہینہ بن جائے گا۔ سال میں ایک مرتبہ گویا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سارے کاموں پر ہالٹ لگا کر، پاز لگا کر یہ کہتا ہے کہ کم سے کم ایک مہینہ جو ہے ایک ٹریننگ کیمپ کی طرح زندگی گزارو، اور قرآن کو جو ہے اپلائیڈ وے میں سمجھنے جاننے کی کوشش کرو۔ تو اس طرح کی جو ہے کافی مثالوں سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مولانا کیا کہنا چاہتے ہیں۔ مولانا یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آدمی ناظرہ نہ پڑھے، تجوید نہ سیکھے،
عربی زبان نہ جانے، یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے مولانا کا. مولانا کا مقصد یہ ہے کہ یہاں تک جب پہنچے ہو تو آگے کیوں نہیں پہنچتے، جو اصل منزل ہے، جو مین ڈیسٹینیشن ہے، اس کو کیوں نہیں حاصل کرتے، راستے میں ہی کیوں ڈراپ آؤٹ بن جاتے ہو، ایسپریشن جو ہے پورا فل سکسیس کو کیوں نہیں پہنچتی، راستے میں ہی وہ دم کیوں توڑ رہی ہے، کیوں نتیجہ نہیں نکل رہا ہے. تو مولانا کہہ رہے ہیں کہ نتیجہ اس لیے نہیں نکل رہا ہے کہ اپلائیڈ وے میں قرآن کو جاننے کی خواہش نہیں ہے، حالانکہ قرآن اپنے آپ کو ایزی بتا رہا ہے اپلائیڈ وے میں جاننے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے آرٹیکل یہ ہمارا کلیئر ہو گیا ہوگا. جی السلام علیکم. جی فیاض بھائی جزاک اللہ خیر. سر آپ بھی کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ آپ کوئی سوال ذہن میں آ رہا ہو یا کچھ پوائنٹ رکھنا ہو؟ ضروری نہیں ہے، لسنر کے طور پہ بھی رہ سکتے ہیں آپ، آج پہلا بار ہے آپ کا، بٹ اگر کچھ کہنا ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں. آج ہم صرف لسنر ہیں. جی فیاض بھائی. آپ کا کوشچن لیتے ہیں، آپ اس کوشچن کو ایک مرتبہ دوہرا دیجیے. کوشچن یہ تھا کہ جو لوگ زندگی میں اپلائی بھی کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں، مطلب کہ قرآن کا حوالہ دیتے رہتے ہیں اپنے ایکشنز کے سپورٹ میں، تو ان کا بھی ایسا حال لگتا ہے کہ وہ چیری پکنگ کرتے ہیں. چیری پکنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز وہ جو سوچ رہے ہیں یا جو انہوں نے کیا اس کے سپورٹ میں جو بات ان کو مل جاتی ہے اس کو اٹھا لیتے ہیں قرآن سے، اور اس کے آگے اور پیچھے کا یا بات کا نہیں دیکھتے ہیں، یا پھر جو ان کے ذہن سے ٹکراتی ہے اس بات کو وہ نہیں لیتے. تو الٹیمیٹلی ایک طرح سے سیلف آنسر بھی ہو رہا ہے یہ کویشچن، کہ مولانا تو یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ انسان کو ٹرو سینس میں قرآن کے ساتھ اپنا ایک کنیکشن بنانا پڑے گا، ان دا سینس کہ آپ اپلائیڈ وے میں اس کو اپلائی کیجیے. اب ایک انسان نہیں کر رہا ہے تو اس کا تو کوئی سولوشن نہیں ہے، وہ تو اس کی غلطی ہے. آپ کے کوشچن کا جو ہے مطلب یہ ہے کہ ایک تو جو ہے اپلائیڈ وے میں قرآن کو پڑھنا چاہیے، تو قرآن خود کہتا ہے کہ وہ بہت ہی آسان ہے اس پرپس کے لیے. ایک دو بار نہیں کہا قرآن نے، سورہ القمر میں 10 12 15 مرتبہ قرآن اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں بہت ہی ایزی ٹو انڈرسٹینڈ بک ہوں، ایزی ٹو ٹیک لیسن بک ہوں، یہ کہہ رہا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ جو ہے جب آدمی اپلائیڈ وے میں لیتا ہے تو اس سے غلطیاں ہوگی یا نہیں ہوں گی؟ تو ضرور ہوں گی، چونکہ انسان ہے تو جو ہے جیسے سب معاملات میں غلطی ہوتی ہے، انڈرسٹینڈنگ میں بھی غلطی ہو سکتی ہے. تو غلطی ہونا کوئی حرج کی بات نہیں ہے. حرج کی بات یہ ہے کہ جو ہے غلطی واضح ہونے کے باوجود جو ہے کریکشن نہ کرنا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپلائیڈ وے میں پڑھیے اس کو، اور ضرور غلطیاں ہوں گی، جب بڑے بڑے علماء سے ہوتی ہے تو ہم سے کیوں نہیں ہوگی. قرآن کے اندر کئی ایسے واقعات ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو ہے پیغمبروں سے بھی جو ہے یہ ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے کریکشن کیا تو انہوں نے کریکٹ کر لیا. تو ہمارا بھی معاملہ یہی ہونا چاہیے کہ سمجھنے میں غلطی کرنا مذائقہ نہیں ہے، پرابلم کی بات نہیں ہے، اس پر کریکشن نہ کرنا واضح ہونے کے باوجود. جیسے ایک مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں، قرآن کے اندر دیکھیں گے ہم تو دو ٹائپ کی باتیں ہو سکتی ہے، ایک جو ہے انڈیویجول لیول پر اور ایک ہے کلیکٹیو لیول پر. تو جیسے نماز پڑھنا ہے تو نماز پڑھنے کے لیے آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ جو ہے آپ ایک بہت بڑی خود ہی مسجد بنائیں اور جو ہے اس کے اندر اے سی لگائیں اور پھر جو ہے سارا کر کے امام کو فکس کر کے آپ نماز پڑھیں. اس کو نماز پڑھنا نہیں کہتے ہیں. نماز پڑھنا یہ ہے کہ آپ کا نماز کا وقت ہوگا، جہاں کہیں بھی آپ ہیں، گھر میں، سفر میں، باہر، آپ جو ہے نماز
کے لیے کھڑے ہو جائیے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم میں 2 آدمی ہیں تو ایک آدمی اذان دے، ایک آدمی امامت کرے. اور یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جوئلت لی الارض مسجدوں و طہورا، ساری زمین میرے لیے مسجد اور پاک ہے. فَأَيْنَمَا أَدْرَكْتُمُ الصَّلَاةَ فَصَلُّوا، جہاں کہیں نماز کا وقت ہو جائے آپ نماز پڑھ لیجئے. اب یہ نہیں کہ ہر جگہ آپ مسجد بناتے ٹھہرے، ٹرین میں، سفر، جہاز میں، جنگل میں. تو اس طرح اسلام نہیں کہتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ جو ہے ایک الدین یسر، دین بہت آسان ہے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے وہ بہت ہی آسان ہے، وہ مشکل نہیں ہے. تو اسلام کا جو میجر جو ٹیچنگ جو ہے وہ انڈیویجول لائف سے تعلق رکھتی ہے. تو اس کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، نہ اس کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، نہ انفراسٹرکچر کی. جہاں کہیں بھی آپ ہے اس پر آپ قائم رہ سکتے ہیں، جیسے توحید ہے، نماز ہے، روزہ ہے، نفل صدقہ ہے، وغیرہ وغیرہ. اب کچھ چیزیں جو ہے اجتماعیت سے تعلق رکھتی ہے، کلیکٹیو اس سے تعلق رکھتی ہے. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ جو کام سماج کے ایڈمنسٹریشن کا ہے وہ آپ کو کرنے نہیں جانا ہے، وہ تو سارا سماج مل کر اس کو کرے گا. تو جو کام جو پورے سماج کے اوپر ضروری ہے وہ آپ اپنے اوپر دیں گے تو آپ نے جو ہے انڈرسٹینڈنگ میں غلطی کی. آپ کو یہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ صرف انڈیویجولی دیکھیے کہ آپ کے لیے کیا پاسبل ہے. تو بہت سارے لوگ قرآن پڑھتے ہوئے جو ہے جو کام کسی ایڈمنسٹریشن، کسی اتھارٹی کا ہے وہ خود ہی کرنے نکلتے ہیں. تو ہم یہ کہیں گے کہ انڈرسٹینڈنگ میں انہوں نے غلطی کی. اگر وہ کریکشن کریں گے تو قرآن کے وہ صحیح اسٹوڈنٹ کہلائیں گے. لیکن جو ہے اپنی ہی غلط انڈرسٹینڈنگ پر وہ اڑ کر دنیا کے اندر جو ہے اس پر عمل کرنے جائیں گے تو وہ خود مار کھا کے ٹھیک ہونا پڑے گا ان کو. جیسے ہمارے ملک میں بھی اس کی دسیوں مثالیں ہیں کہ جو کام اتھارٹی کا تھا انہوں نے خود ہی شروع کیا تو اس کی سزا ان کو بھگتنی پڑی. لیکن جن لوگوں نے جو ہے اپنی لمٹ کو سمجھا تو وہ خوب عمل کر رہے ہیں. جیسے ہماری تبلیغی جماعت ہے، وہ خوب جو ہے لوگوں کو دین سکھا رہی ہے، نماز پڑھا رہی ہے، ان کے اخلاق کو سنوار رہی ہے، وغیرہ وغیرہ. ہمارے مدارس ہیں، بڑے پیمانے پر وہ اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں. لیکن وہ جو ہے اتھارٹی کا کام خود ہی وہ کرنے نہیں جاتے، اس لیے وہ سکسیسفل چل رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ جو ہے انڈیویجول کی کیا لمٹ ہے، اتھارٹی کی کیا لمٹ ہے. تو کچھ لوگوں نے جو ہے اتھارٹی کے کام خود ہی کرنے چاہے اور وہ سارے فیل ہو گئے. آج وہ ایک کیا کہتے ہیں ویل ایکسیپٹڈ فیکٹ بن چکا ہے. وہ سارے جو ہے یا تو ناکام ہو گئے یا خود ہی خاموش ہو گئے. وہ بھی جو ہے وہی کرنے لگے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ہے کچھ انڈیویجول کی ذمہ داری ہے، آپ انڈیویجول کے لیول پر رہیے. کچھ اتھارٹی کی ذمہ داری ہے، وہ اتھارٹی کے لیے چھوڑیے. تو آج وہ جو ہے گھوم پھر کے وہیں پہنچ چکے ہیں اور اپنی فیملی لائف میں وہ بھی وہی کر رہے ہیں. تو یہ باتیں سمجھنے کی ہے کہ غلطی سمجھنے میں ہو سکتی ہے لیکن کریکشن کے لیے ریڈی رہنا چاہیے. جی جی بلال بھائی. جی فیض صاحب کلیئر ہے بالکل. میر کے پاس کوئی سوال ہو تو پوچھ لے، یا صاحب بھائی کے پاس کوئی سوال ہو، یا باجی کے پاس کوئی سوال ہو. نہیں کوئی سوال نہیں ہے. جی صاحب بھائی آگے کا کورس آف ایکشن. جی تو آج کے سیشن کو اینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم.